یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے یہ، 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے. جب 30 ایئرس انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتا کھا لو، یہ پشتا کھا لو. او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو پکا پکا کی چیزیں، یہ کیا کرو، چھوڑ دو. چینی کیا کرو، آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا، جو فل کارب ڈائٹ ہے، چاول، روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے، زیادہ حصہ کھا رہے ہیں، تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹن ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے، آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹن ہوتے ہیں نا. وہ ٹن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے، زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے، تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے، اور آپ بڑھاپے کی طرف بڑی، ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے، آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا، پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے، پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے، آپ نے کھانا چھوڑنا ہے. آپ نے نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے، چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں، دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا، مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں، سوراب گوٹ پہ جاؤ، دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ، چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا، اس میں ہوتے ہیں وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے، چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں، اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال لو، بے شک کوئی حرج نہیں ہے.
تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکال دو. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا, یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جو جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا. اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا, ان کو کہا, اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں, لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے. اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے, اس سے کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا. تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی, یہودی اس سے ٹینشن میں آئے. ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے. اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی. میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں, خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا, اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا, بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا. تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے, ادھر خرچ ہو رہا ہے. تو لیکن اس پہ خوش ہیں. اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے, اس پہ وہ روئے گا نہیں, وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے. ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا, 5 لاکھ خرچ ہوتے, اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دو چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو. ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے, کم کر دیا میں نے. تو خیر, تو آپ نے کیا کرنا ہے, چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو, ٹھیک ہے نا, سوراب گڑ جاؤ, وہاں سے دبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے, تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین. اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے, کھلا دو اس کو, کھاتا رہے گا, کھاتا رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں, زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو, اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے, اور روٹی چاول ختم نہ کرو, کم کر دو, ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو, کم کر دو. اچھا ایک بات میں, جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا. یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند, اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی, ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے, یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا, تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو, کافی کا عادی ہو, جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا, اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں, اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے, وہ دماغ کی سوچ ہے, دماغ کو عادی بنا دیا ہے. تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا, یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں, چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے, چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ عادت ہے, ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے. اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گی آپ کی. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا, میٹھا لازمی کسٹرڈ اور وہ یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں, ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی, وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے, باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوڑ دو, تھوڑے دنوں تک چھوڑ, 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے, 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے, زیادہ ہو گیا, تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو, 4-6 دن دماغ خراب ہوگا, بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں, 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں, یہ برگر پھوڑ دوں, یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو, اس کے بعد اس کی عادت ختم. اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا, ایسا جسم ہلکا پھلکا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. تو آپ اگر چاہتے ہو نا کہ جوان ہو جاؤ دوبارہ, تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے, بولو, میں نہیں کہہ رہا 100% نکالنا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی تو نکال دو, بالکل عادت ختم کرو, پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا, اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو. تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہدایات ہیں, اس پر عمل کریں آپ لوگ. ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے, مرد آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں, بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے. سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے, وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں, ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہے, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور
جوان بھی رہو گے.